آسٹریلیا، کینگرو، کرکٹ اور جی ہاں نیو نازیز۔ حیران مت ہوں، یہ لوگ زیادہ تعداد میں نہیں ہیں لیکن اتنے اونچے شور میں بولتے ہیں کہ لگتا ہے پوری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ ان کی نفرت کی فہرست دیکھیں تو لمبی ہے۔ مقامی آسٹریلین یعنی انڈیجنس، یہود، مسلمان، ایشینز، انڈینز، عربز اور افریکنز، یعنی جو بھی سفید یورپی فہرست میں نہیں آتا، سب ان کے دشمن۔ ان کے نزدیک ڈائیورسٹی طاقت نہیں بلکہ عذاب ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو چند پاگل ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، تو غلطی مت کریں۔ یہ صرف جیتے نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ وہ سوٹ میں، آفس میں، میڈیا میں چھپے ہیں، اوپن نازی نہیں، مگر ان کے دل دھڑکتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ اور یہ لوگ پوری طرح شامل تھے اس نام نہاد امیگریشن مارچ میں۔ اچانک آسٹریلیا کو بتایا گیا کہ اپنی ویلیوز بچاؤ، امیگرنٹس کا سیلاب روک دو۔ کتنا سہل فریب ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کھیل ڈائیورژن کا تھا۔ اسی دوران فلسطین کے حامی لگاتار 95 ہفتے پرامن مارچ کرتے رہے، تقریباً 2 سال تک۔ نہ ہنگامہ، نہ فساد، صرف انسانیت کی آواز۔ بچے، فیملیز، طلباء، بزرگ، مسلم، نان مسلم، سب سڑکوں پر، مگر پرامن۔ اور پھر اچانک کچھ نقاب پوش افراد نے آسٹریلین جھنڈا جلا دیا۔ ہیڈ لائنز چیخنے لگے، سڑکوں پہ دہشت، واہ واہ، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ وہ فلسطینی مارچ کرنے والے تھے، لیکن خبروں میں شور ایسا جیسے یہ قیامت ہو گئی ہو۔ جھنڈے کے جلنے پہ شور زیادہ، بچوں کے جلنے پہ خاموشی زیادہ۔ اب ذرا پردے کے پیچھے کی کہانی سنیں۔ نیتن یاہو مسلسل البنیزی کو فون کر رہا تھا کہ جیسے کوئی انچاہا ٹیلی مارکیٹر، اینتھونی یہ احتجاج بند کرواؤ، فلسطین کی حمایت کم کرو، کچھ تو کرو۔ اور پھر اچانک پھوف، نیا بیانیہ آ گیا۔ اب اصل مسئلہ امیگریشن قرار پایا۔ نیو نازیز عوام کے محافظ بن گئے، اور جو اصل مسئلہ تھا غزہ پر بمباری وہ خبروں کے کونے میں دب گئی۔ کیا یہ احتجاج کامیاب ہوا؟ بالکل نہیں۔ فلسطین کے حامی نہ رکے نہ جھکے۔ ہاربر برج مارچ شاندار، آل آسٹریلیا مارچ اس سے بھی زیادہ بڑا۔ امیگریشن مارچ بالکل ایسے لگا جیسے ٹرپل کے کا سستا ورژن۔ کچھ جلتے چہروں والے لوگ، معنی خیز نعرے اور فرضی محب وطنی۔ ان کا مقصد یہ تھا وہ اینٹی زائنزم آواز کو کچل دیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خود ایک تماشا بن گئے۔ سچ یہ ہے کہ کھیل امیگریشن کا نہیں تھا، یہ کھیل تھا ان لوگوں کو خاموش کروانے کا جو کہہ رہے تھے بچوں کو مت مارو، مگر ناکام ہوئے۔ آسٹریلیا نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، لیکن اس دوران غزہ میں بچے پھر بھی مارے جا رہے تھے۔ مائیں ہسپتالوں میں چیخ رہی تھیں، باپ اپنے بچوں کے لاشیں مٹی سے نکال رہے تھے، اور دنیا پتھر بنی بیٹھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا دل کہاں کھڑا ہے؟ کیا آپ بھی ان پتھروں میں شامل ہیں جو بچوں کی لاشیں دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں؟ یہ سیاست نہیں، یہ تو انسانیت کی موت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں آسٹریلین ویلیوز بچاؤ۔ اچھا ذرا یہ بتاؤ وہ کون سی ویلیوز ہیں؟ جو مقامی لوگوں کو زمین چھیننے کی ویلیوز ہیں، یا وہ جن میں امیگرنٹس کے بچوں کو قید خانوں میں بند کیا جاتا ہے، یا وہ جن میں مزدوروں سے کام تو لیا جاتا ہے مگر انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے؟ اگر یہ ویلیوز ہیں تو رکھو اپنے پاس۔ اصل آسٹریلین ویلیوز کیا ہیں؟ انصاف، ہمدردی، کمزور کا ساتھ دینا۔ یہی ویلیوز لوگوں نے 95 ہفتے دکھا کر ثابت کی ہیں۔ یہی چیز طاقتوروں کو ڈرا گئی۔ امیگرنٹس نہیں، بھورے چہرے نہیں، حجاب نہیں، بلکہ انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا، اسی کو دفن کرنا چاہتے تھے اور ہار گئے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ نیو نازیز چیختے رہیں گے، زائنسٹ لابی دباؤ ڈالے گی، سیاست دان جھک جائیں گے، لیکن انسانیت وہ اوپر رہے گی۔ اگلی بار جب آپ کو کوئی امیگریشن احتجاج کرتا نظر آئے تو سوچیں یہ نوکریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ویلیوز کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ کھیل ہے اصل آواز دبانے کا، معصوم عورتوں اور بچوں کو بیماری سے بچانے کی آواز۔ آسٹریلیا دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ سب لکھ رہی ہے۔ آج کی خاموشی کل کی مجرمانہ غفلت ہے۔ تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ یاد رہنا چاہتے ہیں کہ آپ خاموش رہے جب بچے ذبح کیے جا رہے تھے، یا آپ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے قدم بڑھایا اور انسانیت کو مرنے نہیں دیا؟ یاد رکھیں، نسل کشی پر غیر جانبداری نہیں ہوتی، یہ قاتل کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اور یہی ہے کڑوا سچ، جتنا تلخ اتنا ہی ضروری۔ زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔